سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پنجاب کے محاذ پر تحریک انصاف نے ایک اور کامیابی سمیٹ لی۔ تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ مقررہ وقت تک اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے جا سکے اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی علی حیدر گیلانی کو نامزد کیا تھا۔ جی ہاں، تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے جو ہے وہ آج 5 بجے تک کاغذات نامزدگی موصول ہونے تھے، جن کی 5:10 پر جانچ پڑتال ہونی تھی۔ مسلم نون کی اشرف رسول نے جو ہے وہ 4 کاغذات نامزدگی پارٹی کے نامزد امیدوار علی حیدر گیلانی کے لیے حاصل کیے، جبکہ تحریک انصاف نے 7 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اپنے نامزد امیدوار واسق قیوم کے لیے حاصل کی ہے۔ پی ٹی آئی نے 7 کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، جن کی سیکرٹری اسمبلی عنایت اللہ لق نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو درست قرار دے دیا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اس واسق قیوم کے علاوہ کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ تقریباً 5:20 پر جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ابھی تک کسی کے کاغذات موصول نہیں ہوئے، اس لیے جو ہے ضابطے کے مطابق واسق قیوم جو ہیں عباسی وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے علی حیدر گیلانی سے بات کی ہے تو ان کا موقف تھا کہ ہمیں مسلم لیگ نون نے نامزد کیا، لیکن ہم نے اپنی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کی اور جس میں ہمیں قیادت نے حکم دیا کہ ہم اس انتخابی عمل کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ گزشتہ روز جو انتخابی عمل ہوا تھا وہ شفاف نہیں ہوا تھا، اس میں شفافیت نہیں تھی، تو ہم نے اس انتخاب کو نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ دوسری جانب خلیل طاہر سندھو کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گئے تھے لیکن ہمارے کاغذات لیے نہیں گئے، جبکہ علی حیدر گیلانی نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں قیادت نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ہم کاغذات جمع نہیں کروائیں گے، کیونکہ علی حیدر گیلانی جو ہے نہ صرف اسمبلی میں موجود تھے بلکہ کاغذات جمع کروانے کے لیے بھی نہیں سیکرٹری اسمبلی کے کمرے میں گئے۔ تو یوں اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ کل 1 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس میں جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا کہ جو کل کاغذات نامزدگی آج یعنی موصول ہوئے تھے ان میں اتنے کاغذات نامزدگی جو ہے واسق قیوم کے لیے موصول ہوئے اور کوئی امیدوار مقابل نہیں آیا، اس لیے واسق قیوم عباسی کو جو ہے وہ بلا مقابلہ امیدوار کا جو ہے کا منتخب قرار دیا جاتا ہے، جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان جو ہے وہ واسق قیوم عباسی سے ڈپٹی اسپیکر کا حلف لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح تحریک انصاف نے اب جو 3 بڑے اہم عہدے تھے، پہلے وزارت اعلیٰ کا جو ہے وہ الیکشن جیتا اور عدالتی فیصلے کے نتیجے میں انہیں جو ہے ان کے ووٹ درست قرار پائے اور انہیں کامیابی ملی، اور ایوان وزیر اعلیٰ کا انہوں نے چارج سنبھالا۔ اب انہوں نے کل جو ہے وہ اسپیکرشپ کا منصب سنبھالا اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائی، اور آج جو ہے ڈپٹی اسپیکر پر ان کے واسق قیوم عباسی جو ہے وہ بلا مقابلہ ہو گئے ہیں۔ تو کل جو ہے واسق قیوم عباسی ڈپٹی اسپیکر کا آفس بھی سنبھالیں گے، جو 1-2 روز پہلے تک سردار دوست نظاری کے پاس تھا، وہ بھی تحریک انصاف کے تھے لیکن ان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی تھی، اور اس طرح اب 3 بڑے اہم عہدے جو ہیں وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تینوں مسلم لیگ نون سے چھین چکے ہیں اور جو ہے اب یہ عہدے تحریک انصاف کے پاس آ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ لیاقت انصاری، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لائی جائے گی۔ عمران خان نے قانونی ماہرین کو معاملات شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی، پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے یہ کہنا ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا اہم اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران کی حکومت اتحاد کے وفد سے ملاقات کا معاملہ زیر غور ہے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کا جائزہ۔ پی ٹی آئی قیادت کا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن ارکان کی حکومتی وفد سے ملاقات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو سازش کے تحت نکالا نہیں، لایا گیا تھا۔ فورن فنڈنگ میں اسرائیل اور بھارت سے پیسہ آیا، ہم ملک بچانے کے لیے ایک ہوئے، جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ کیا سارے فیصلے 3 جج ہی کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سازش کے تحت نکالا نہیں بلکہ لایا گیا تھا۔
फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा आया, हम मुल्क बचाने के लिए एक हुए, झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे, क्या सारे फैसले 3 जज ही करेंगे? ऐसा कहना है पीडीएम सरबराह का। तो उनका कहना है कि इमरान खान को साजिश के तहत निकाला नहीं बल्कि लाया गया था। फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा आया, हम मुल्क बचाने के लिए एक हुए, झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बड़े इक़दाम, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करने की मंजूरी, पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने की मंजूरी, इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद 400 तक बढ़ाई जाएगी। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने डीजल पर डीलर मार्जिन 2 रुपए 87 पैसे की मंजूरी दी। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इतलाक 1 अगस्त से होगा। पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से 18 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी गई थी। जी हाँ, आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म ने गोट अली मर्दान शिम्बानी का फ़ज़ाई दौरा किया। वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदानों से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मज़ीद जान लेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा, वज़ीर आज़म ने दौरा किया है मुतासरा इलाकों का? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोट अली मर्दान शिम्बानी का फ़ज़ाई दौरा भी किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को दौरे के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग दी और अब तक जो बलोचिस्तान में कैंप कायम किए गए हैं उनके हवाले से आगाह किया गया और जब तक जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं उनके हवाले से भी तफसीली ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो बलोचिस्तान के मकामी लोग हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उन्होंने मुलाकात भी की। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो बलोचिस्तान की आवाम के साथ हैं और तमाम जो इमदादी पैकेज है उसकी वो खुद निगरानी करेंगे और वक्तन तफसीलात का जायजा भी लेते रहेंगे। तो इस वक्त जो इंतहाई आज मसरूफ दिन जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में अपना गुजार रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है। उनको इस दौरे के दौरान ब्रीफिंग भी दी गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुतासरा लोग हैं उनसे मुलाकात भी की है और इमदादी जो रकम है वो खुद भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लोगों में तकसीम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल की ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत हैरान कुन है। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आना चाहिए। आरिफ नकवी पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क से पैसा कानूनी तरीके से पाकिस्तान आया, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से नफरत में क्यों मुब्तला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। जो केस का फैसला है वो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए। हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी और हम मुल्क में जनरल इलेक्शंस कराएंगे। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आरिफ नकवी ने गैर कानूनी तरीके से क्रिकेट क्लब की रकम पीटीआई के अकाउंट में भेजी। अगर कोई शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गुनाह हो तो क्या वो सादिक और आमीन है? कानून के मुताबिक कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की शख्स या कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। अगर कोई शख्स $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम का शरीक जुर्म हो, शामिल गुनाह हो और अबैटर हो
تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے شخص کا گارنٹور ہو جس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو امریکی عدالتوں سے، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اللیگل پیسہ جو پاکستان میں نہیں آ سکتا، اس کو لانڈر کرنے کے لیے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، کالا دھن سفید کرنے کی ایک طریقہ کار کے لیے پہلے ایک زمین لی گئی آکسفورڈ شائر میں، وہاں پہ ایک کرکٹ کلب کھولا گیا، اس کرکٹ کلب میں T20 بنایا گیا، اور یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے کالا دھن، اللیگل منی لانڈر کیا گیا اس اسکیم کے ذریعے، اور وہ تمام پیسے پاکستان بھیجے گئے کس کے اکاؤنٹ میں؟ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ۔ 2 ملین پاؤنڈ ابراج انویسٹمنٹس کے اکاؤنٹ سے نکال کے 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں اللیگلی منی لانڈر کر کے۔ ہم آج بھی چور ہیں، وہ آج بھی صادق اور امین ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ برطانوی اخبار بتا رہا ہے کس طرح چیریٹی کا پیسہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پہ منتقل ہوا۔ اگر فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ غلط ہے تو عمران خان ان کے خلاف کیس کریں۔ فورن فنڈنگ کا سوال بار بار کریں گے آپ صادق اور امین ہیں تو اثاثوں کا جواب دیں، محمد زبیر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فائنینشیل ٹائمز کیا کہہ رہے ہیں؟ فائنینشیل ٹائمز سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے چینل کیا گیا تھا اللیگل پیسہ جو جمع کیا گیا تھا کسی اور وجہ سے، چیریٹی کے لیے جمع کیا گیا تھا، اس کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں لے کے آئے اور پھر ڈکلیئر بھی نہیں کیا۔ اب عمران خان کے پاس موقع ہے، پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا پوتر شو کرنے لائبل سوٹ کر دیں ان کے خلاف، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف، ان سے اپالوجی لیں، یا اگر وہ اپالوجی نہیں کرتے تو برٹش کورٹس میں کیس کریں۔ برٹش کورٹس پر تو یقین ہے نا، اگر پاکستانی کورٹس پر یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تمام لیڈرشپ 4 سال تک جیلوں میں جائے، اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہوں، ریفرنسز فائل ہوں، نیب کے اس فیسسٹ آرگنائزیشن کے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ہم نے سب کچھ بھگتا۔ لیکن اب عمران خان صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے تو بھائی اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آ کے بتا دیں نا۔ مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نون لیگ کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر نے درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ پیر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسپیکر کے الیکشن میں بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کو کل عدم قرار دے دیا۔ عطا تارڑ نے کہا وہ کوئی غیر قانونی کام ہونے نہیں دیں گے، احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر کو نااہل کرانے کے لیے اسپیکر کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں استدعا کی گئی کہ دوست محمد مساری توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ ایم پی اے شجاعت نواز اور محمد رضوان نے مراسلہ بھجوایا جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ دوست مزاری نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو متنازع بنایا۔ دوست مزاری نے پولیس کو اسمبلی کے اندر بلا کر ارکان اسمبلی پر تشدد کروایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کو نااہل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہوئی، امپورٹڈ حکومت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اسد عمر نے ٹویٹر پر پیغام میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ بنیادی ضرورت کی اشیاء کے افراط زر میں 37% سے زائد اضافہ ہوا۔ افراط زر میں صرف ایک ہفتے میں 3.68% اضافہ ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک ہفتے میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس میں مبینہ ٹیمپرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب کے گواہ ناصر بشیر نے اپنے بیان میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا۔ گواہ کا مزید کہنا ہے کہ نیب تفتیشی افسر ملک زبیر نے اپنی طرف سے شاہد خاقان عباسی کا نام لکھا۔ LNG ریفرنس کے گواہ ناصر بشیر نے احتساب عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ادھر سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ کہتے ہیں فارن فنڈنگ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کی گئی۔ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ فوری سنائے۔ بیان میں وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ PTI فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ پر الیکشن کمیشن کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع کی گئی رقم سیاست کے لیے استعمال کی گئی۔ غیر ملکی اخبار کی رپورٹ عمران خان پر فرد جرم ہے۔
امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے تمام جرائم کو تحفظ دینا ناقابل برداشت ہو چکا۔ جماعت اسلامی حافظ تیم الرحمان کا کہنا ہے کراچی میں خلاصت کے ڈھیر ہیں، نالے ابل رہے ہیں اور گھروں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، شہر میں ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ جبکہ حکومت نے کام نہ کرنے کی ٹھان لی ہے، نوجوانوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا، جلد احتجاج کی کال دیں گے۔ غلاظت کے ڈھیر تو پڑے ہوئے ہیں، گٹر تو موجود ہیں، گٹر کا پانی تو جگہ جگہ موجود ہے، نالے سڑ رہے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی سڑ رہا ہے، لیکن پانی گھروں میں دستیاب نہیں ہے اور ٹینکر مافیا کا ایک مرتبہ پھر راج ہے اس وقت شہر میں۔ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرو، ان کو مایوس کرو، یہاں سے نکال دو، اور پھر پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے عوام سے، خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب ان کو باہر نکلنا ہوگا۔ جب تک وہ باہر نکلیں گے نہیں، جب تک وہ احتجاج نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرخ عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے، چند لوگ ہیں جو بیرونی سازشوں کا شکار ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے ہیں، کسی کا آلائے کار نہ بنے، ناراض بلوچ بھائی بات چیت سے مسائل حل کریں۔ میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ آلائے کار بنے ہوئے ہیں، بیرونی سازشوں کا شکار ہیں، چند لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور بیرونی سازشوں کا آلائے کار نہ بنیں، اس سے ان کی اپنی سرزمین کا نقصان ہے۔ اپنے بلوچ بھائیوں کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ خدا را واپس آ جائیں اپنے بلوچستان کے لیے اور اپنے بلوچستان کی غریب عوام کے لیے۔